السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر سے استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھوں میں۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کر رہے ہیں یہ بڑا ہی سبق آموز اور نصیحت آموز ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ متاثر ہوں گے اور آپ کو اس واقعے سے سبق ملے گا اور آپ کا ایمان ضرور تازہ ہو جائے گا۔ تو دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنا آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ جب آپ سوار ہوتے تو آپ کے خدام 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 گرز سونے کی آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات جب آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی مل سکتا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ اے غافل، تو خدا کو اطلسی لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، کیا کوٹھے پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں ہے؟ یعنی آپ کو ایک غیبی آواز آئی کہ تو خدا کو اطلسی لباس میں اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، کیا یہ بات تعجب والی نہیں ہے؟ یہ تو بلکہ اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات ہے کہ اونٹ چھت پر چڑھ گیا۔ اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات یہ ہے کہ تو خدا کو اطلسی لباس اور شاہی تخت پر بیٹھ کر ڈھونڈتا ہے۔ حضرت ابراہیم یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر ہوئے اور حیران ہوئے، اور صبح جب آپ تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس پرشوکت شخص کا کچھ ایسا رعب اور دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سرائے کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا، اچھا بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے کہا، میرے باپ کے پاس تھا۔ اس اجنبی نے پوچھا، اور آپ کے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے دادا کے پاس تھا۔ اجنبی نے سوال کیا، آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد کے پاس تھا۔ اجنبی نے کہا، تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد رہا کرتے تھے۔ تو اے بادشاہ، اب خود ہی سوچ کر بتائیے اور فیصلہ کیجئے کہ یہ سرائے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کو سرائے نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ پرشکوہ اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس اجنبی نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا، اور دنیاوی سلطنت کو خیر آباد کہہ کر، دنیاوی سلطنت کو چھوڑ کر آپ نے 9 برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کی، اور پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن چکے تھے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا یہی واقعہ لکھ کر ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا پیراہن سی رہے تھے کہ وہاں ایک آدمی کا گزر ہوا۔ اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیراہن سی رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیری کو کیوں اختیار کر لیا، اور اس فقیری میں ان کو کیا حاصل ہوا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم اس کے اس خیال پر مطلع ہو گئے، اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں پھینک دی، دریا میں ڈال دی، اور پھر ایک بلند آواز کے ساتھ فرمایا، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا کر دو۔ اس امیر آدمی نے جب یہ واقعہ دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اور وہ بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی سوئی گری ہے، بھلا وہ واپس کیسے آ سکتی ہے، اور مچھلیاں سوئی کو واپس کیسے لا سکتی ہیں؟
مگر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ ابراہیم بن ادہم نے ساری مچھلیوں کو واپس کر دیا، چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی وہ سوئی جو آپ نے پھینکی تھی پکڑے ہوئے لے آئی اور آپ کے آگے رکھ دی۔ اس پر اس امیر آدمی نے جب یہ کرامت دیکھ لی تو وہ دم بخود رہ گیا۔ آپ نے اس امیر آدمی کی طرف مخاطب ہو کر توجہ سے فرمایا کہ بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خام ہے، یعنی کچا خیال ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم عیش و عشرت بھی پوری کر لیں اور غفلت کی زندگی کے اندر پڑے رہیں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم اسی حالت میں خدا کو پا لیں گے، تو یہ ہمارا کچا خیال ہے، ادھورا خیال ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دنیا فانی میں، اس سرائے فانی میں اپنے پاس جھونپڑی ہو یا عظیم الشان محل، نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس محل میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روز رہ کر چلے جائیں گے اور پھر کوئی اور دوسرا اس میں آ جائے گا، پھر وہ بھی اس میں چند روز رہے گا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا۔ لہذا دنیا میں دل لگانا یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ تو دوستو یہی تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اس واقعے سے سبق بھی سیکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ کس طرح کے واقعات سننا چاہتے ہیں یا کن بزرگان دین کے واقعات سننا چاہتے ہیں ہمیں یہ بھی کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ہم انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنائیں گے اور جو واقعات آپ ہمیں بتائیں گے اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نیا واقعہ لے کر، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتا رہے، وہ بھی سب سے پہلے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔